Thank you, Chairman Saab. It's very kind of you to give me time today. I would like to begin in English because I feel there are messages we need to give to our brethren who understand English, and then later to our own people. I will give my message in Urdu. So I would like to say that I've heard everyone speak of, wanting to have human rights and wanting to have the West play its humanitarian role, wanting the United Nations to do its bit. But may I remind my friends that if we look at history and we look at how this entire story began in the last 150 years, we don't need to ask anyone. The story is open. It's written on the wall. Why can't we see? We are aware that the lovers of Zion got together in 1884. In Basel, Switzerland in 1897, the first Zionist conference was held under Mr. Theodore Herzl. We know that once the First World War started, the powers that be at that time sat down and an agreement was signed in 1916 by Mr. Sykes and Mr. Picot. Mr. Sykes was from Britain and Mr. Picot was from France, and they made the plan for the breakdown of the Ottoman Empire. This is history. And finally, the Balfour Declaration that so many people have mentioned was put forward in 1917. So this is all under a design. The fact that Israel was given the land of Palestine in 1948 was by design. The fact that the land of Palestine is shrinking in the last 70 years, particularly after the war of 1967, it is all by design. And we need to stop fooling ourselves that if the United States of America has passed a bill to give $100 billion in aid to Israel or to Ukraine, this is all by design. If the Secretary of State, Mr. Anthony Blinken, goes to Israel and says, before being the Secretary of State, I am a Jew first. Mr. Joe Biden, who visited the Middle East a few weeks ago, his main intention of going there was to make the Palestinians who are stuck in that open jail where they're being killed, genocide is happening. He went to negotiate with the government of Egypt and Jordan to accept the Palestinians, give them the right of way out of Gaza. We know all this is happening, then who are we asking for help? We need to look at ourselves now. It is time we understand the duplicity of the people we are asking for humanitarian aid, or what Mr. Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, gave a very balanced speech. The only phrase he said which brought him the ire of the Israelis, the Americans, and everyone was that what happened on October 7th did not happen in a vacuum. And that phrase brought a demand of resignation from the Secretary General, and I was looking at the United Nations website yesterday, and there was no mention of this phrase in the speech of the Secretary General. That is how strong the designs of these powers are. So we need, sir, to also remember that in 2014, when one Israeli soldier was kidnapped by Hamas, taken hostage, the Palestinians were bombed for 4 days for one Israeli soldier. So what do you expect from them? They are they want to wipe out the Palestinians. They want to take the land of Palestine, and they have the designs to make a greater Israel. So with all due respect to all of the powers who are supporting them, we say, we know what you are doing. Our eyes are open, our hearts are bleeding. But please remember, Chairman Saab, with your honorable presence, we would like to remind them
that what you sow today, you have to reap tomorrow. And their own people in all of these countries are speaking up. They are speaking up, they are standing up, and Jews are standing up. We see them in the parliaments of the UK, we see them in the European Union, we see them in Canada, we see them on the streets of the world. So please, hark to this. This kind of oppression cannot go on. اب میں اردو میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گی چیئرمین صاحب. یہ تو تھی ان لوگوں کے لیے جو انگریزی سمجھتے ہیں. اپنے لوگوں کے حوالے سے میں دو باتیں کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں منیر اکرم صاحب کو ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی. انہوں نے بہت زبردست تقریر کی اور جس طرح سے انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ کینیڈا نے جو امینڈمنٹ پاس پریزنٹ کی تھی اس میں اسرائیل کا نام نہیں تھا اور حماس کا نام بڑا بڑا تھا. سو وی آر ویری ویری ہیپی اینڈ آنرڈ بائی دا ورڈز ہی سیڈ. On the other hand, I was looking at our very honorable ambassador to the United States. انہوں نے ان کی ایک ٹویٹ میں دیکھ رہی تھی 28 اکتوبر کو ہمارے بہت آنریبل ایمبیسڈر یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ہیں جو اس سے پہلے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور ان کی بیک گراؤنڈ بھی وہیں سے ہے. انہوں نے 28 تاریخ کو میک ڈونلڈ کارپوریشن کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اور گلوبل چیف سے ملاقات کی ہے. ٹائمنگ دیکھیں, ٹائمنگ از امپیریٹیو ان آل آف دیز تھنگس. اور انہوں نے کہا ہے کہ پروموٹ کریں گے اسٹرانگ پارٹنرشپ بٹوین دا فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری پاکستان اینڈ دا میک ڈونلڈس کارپوریشن. اس وقت دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ وہ سب مصنوعات جو ہم لیتے ہیں ان آرگنائزیشن سے جو سپورٹ کرتی ہیں, یہ جو اس وقت قتل عام ہو رہا ہے, ان آرگنائزیشنز کو ہم چند دن ویٹ ہی کر لیتے ہیں ہمارے بڑے آنریبل ایمبیسڈر صاحب. اور یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے, یہ میسیج لوگوں کے دل کو چیر گیا ہے. تو بہت افسوس ہوا ہے یہ دیکھ کے یہ کس قسم کی اسٹیٹ پالیسی چل رہی ہے کہ منیر اکرم صاحب ان کے پاس نیو یارک میں بیٹھے ہیں, وہ کچھ تقریر کر رہے ہیں اور ہمارے ایمبیسڈر صاحب کی یہ بات. تو ایک تو یہ مجھے پہنچانا تھا. دوسرا ایک سکوت ہے ہماری حکومت جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے. ہمارے فورن منسٹر صاحب کل تشریف لائے تھے, بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے, لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہوں گی علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اگر آپ اپنے عوام کی امنگوں کو نہیں سمجھتے, ان کو آگے عکاسی ان کی نہیں کرتے, تو پھر آپ کا فیلئر ہی ہوگا. اور علامہ اقبال کا ایک اور شعر جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ علامہ اقبال رحلت فرما گئے تھے دنیا سے اسرائیل کے بننے سے پہلے, تو ان کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ اس سے پہلے کے ہیں. لیکن انہوں نے سورہ انبیاء کی 95 اور 96 جو آیت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا اچھا شعر کہا. انہوں نے کہا کہ, اور اس کے اوپر آج کل بڑا وہ بھی ہو رہا ہے, بڑا اس کا پرچار بھی ہو رہا ہے. بہرحال, کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. سو اینی وے, کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم خوش نہیں ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اور ہمارے لوگ تھوڑا جاندار جواب دیں, کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف غزہ تک نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں پھیلنے کا اس کا ڈر ہے. تو اٹ از ٹائم دیٹ دا مسلمز اینڈ اسپیشلی پاکستان, بیکاز پاکستان کا ایک لیڈرشپ رول ہے, وی آر دی اونلی اسلامک اسٹیٹ دیٹ از نیوکلیئر. اور نیتن یاہو صاحب نے بھی فرمایا کہ مجھے 2 ملکوں سے ڈر ہے, ایک ایران سے اور ایک پاکستان سے. تو پاکستان نے کرنا تو کچھ نہیں ہے, لیکن کم از کم ایک آواز, کچھ کرنے کی امید تو سب نے ہی دکھائی ہے. تو اینی وے, بہت شکریہ چیئرمین صاحب, آئی ایم ویری گریٹفل, آپ نے مجھے وقت دیا. تھینک یو.